مٹیاری سے علی فیضان کی رپورٹ کے مطابق علمی ادبی سماجی تنظیم دی روز انٹرنیشنل کے چیف آرگنائزر ایم بچل میمن رفیق سومرو کی جانب سے سال نو 2022 کی پہلی سندھی فلم پاپ پیٹ اور پیار کے نام سے فلم سکرپٹ کی رونمائی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں مٹیاری سے علی فیضان کی اس رپورٹ میں۔ مٹیاری کی علمی ادبی سماجی تنظیم دی روز انٹرنیشنل کے چیف آرگنائزر ایم بچل میمن رفیق سومرو کی جانب سے سال 2022 کی پہلی سندھی فلم پاپ پیٹ اور پیار کے نام سے فلم اسکرپٹ کی رونمائی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پاکستان کے مشہور نامور آرٹسٹ، فلم اسٹار اور پروڈیوسر سید یار محمد شاہ، پیر بہاؤالدین سرندی، سندھ کے مشہور ایکٹر رفیق عیسانی، غلام محمد خاسقلی، سید فدا حسین شاہ سمیت علم، ادب، صحافت اور شعبے سے تعلق رکھنے والوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے معززین کا کہنا تھا کہ پاک روز فلم پاپ پیٹ اور پیار کی اسکرپٹ کی رونمائی تقریب میں مہمانوں اور صحافیوں کو سندھ کی ثقافت اجرک کے تحفے پیش کیے گئے۔ تقریب میں مٹیاری کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کے لیے یہ فلم ثابت ہوگی۔ ایشیا کا سب سے بڑا قلعہ روہتاس عالمی ثقافتی ورثے میں شامل 6 پاکستانی شہکاروں میں سے ایک ہے۔ 175 ایکڑ پر محیط قلعہ 16ویں صدی میں شیر شاہ سوری نے مغل شہنشاہ ہمایوں کی متوقع واپسی اور گکھڑوں پر نظر رکھنے کے لیے تعمیر کروایا۔ تاریخی قلعے کی سیر کروا رہے ہیں دینا سے ہمارے نمائندے ذوالفقار کیان۔ ایشیا کا سب سے بڑا قلعہ روہتاس عالمی ثقافتی ورثہ میں شامل 6 پاکستانی شہکاروں میں سے ایک ہے۔ یہ قلعہ 16ویں صدی میں شیر شاہ سوری نے مغل شہنشاہ ہمایوں کی متوقع واپسی اور گکھڑوں پر نظر رکھنے کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ 175 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا یہ قلعہ 12 دروازوں پر مشتمل ہے، جس کو اس دور میں جنگی اور دفاعی نقطہ نظر سے تعمیر کیا گیا تھا۔ قلعے کی فصیلیں 50 سے 70 فٹ تک اونچی ہیں۔ اس قلعے کے اندر لگے پتھر ماضی کی داستانیں سناتے ہیں۔ 1997 میں اس قلعے کو عالمی ورثہ میں شامل کیا گیا۔ قلعہ روہتاس ہمیشہ فوجی چھاونی کے طور پر استعمال کیا گیا۔ مغل شہنشاہ اکبر کے دور میں اس کے وزیر مان سنگھ نے اسے فوجی ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کیا۔ قلعہ کے اندر ایک شاہی مسجد بھی موجود ہے۔ 500 سال سے زائد تاریخ کو اپنے شکستہ دیواروں میں سمیٹے یہ قلعہ چھوٹی اینٹ کے بجائے پتھر کی بڑی سیلوں سے تعمیر کیا گیا۔ قلعہ روہتاس ہمیشہ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ عالمی ورثہ قرار دیے جانے والے قلعہ روہتاس کے احاطے میں سینکڑوں غیر قانونی گھر بھی تعمیر ہو چکے ہیں، جس نے اس عالمی ورثے کو گہنا دیا ہے۔ رخ کرتے ہیں خیرپور ٹامی والی کا، جہاں ہمارے بیورو چیف مہر محمد سفیان کے مطابق پریس کلب خیرپور ٹامی والی کی سال 2022 کی باڈی مکمل کر لی گئی، جس میں صدر کے طور پر پیرزادہ محمد رمضان ہاشمی، جنرل سیکرٹری راشد علی بھٹا منتخب ہوئے ہیں۔ سرپرست اعلیٰ نذیر احمد نعیم، چیئرمین خان فیض محمد خان بلوچ، سینئر نائب صدر زہیب اسلم بھٹی، نائب صدر مہر محمد صدیق انجم، ایڈیشنل سیکرٹری شاہد عباس چدھڑ، خزانچی فیصل شہزاد، سیکرٹری اطلاعات و نشریات مہر محمد عرفان، چیئرمین مجلس عاملہ چودھری محمد اکرم، ممبران مجلس عاملہ ملک محمد نواز، مشتاق احمد جویا، رب نواز بھٹی، عابد فرید وین، حسنین رضا ہاشمی اور حاجی اقبال ارشد بھی منتخب ہوئے ہیں، جبکہ نومنتخب عہدیداران کو MNA میاں ریاض حسین پیرزادہ، میاں سجاد حسین پیرزادہ سابق چیئرمین ضلعی کونسل، MPA میاں کاظم علی پیرزادہ، میاں حیدر عباس پیرزادہ، میاں اظہر حسین پیرزادہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ڈاکٹر خیر محمد جویا، میاں محمد نعیم بابر اور دیگران نے مبارکباد دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ اللہ نگہبان۔